دل کے مدفن پہ نہیں کوئی بھی رونے والا، اپنی درگاہ کے ہم خود ہی مجاور ٹھہرے۔ دکھ کے بہت سے چہرے ہیں اور غم کی بہت سی شکلیں، تنہائی کا درد اور اسے سہنے کی اذیت، اپنوں سے بچھڑ جانے کا غم اور پھر اس غم میں زندہ رہنے کا کرب بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ رشتوں کے تقدس کی پامالی، ان کی اہمیت کا ختم ہو جانا بہت تکلیف دہ امر ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہی والدین جو اپنی بساط سے بڑھ کر انتھک محنت اور بھرپور محبت سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، انہیں تمام سکھ فراہم کرتے ہیں اور حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کو کوئی کمی محسوس نہ ہو، بڑھاپے میں اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں۔ میری فیملی الگ ہوتی ہے، میرے 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، بھائی ہوتے ہیں امریکہ، سسٹر ہے میری اور 1 بھائی ہوں۔ سسٹر میری ہیں، وہ سپورٹ کرتی رہتی ہیں۔ وہ رشتے جن کو نبھانے کے لیے انسان انتھک محنت اور بھرپور محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک ہی پل میں اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کو پہنچا کر اس کی منزل پر خود رستے میں رہ گیا ہوں میں۔ دین اسلام میں والدین کے مقام کو بہت مرتبہ حاصل ہے۔ دین اسلام ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کی خدمت سے بڑا کوئی کام نہ ہے۔ اللہ نے سورہ عنکبوت کی 8ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ایک سنت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فرض، جس کا اللہ حکم کر دے سیدھا جس کام کا، تو وہ فرض عینی ہوتا ہے۔ تو والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ فرض ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے جس طرح باقی واجبات کے لیے متعدد مقامات پر نماز اور دیگر احکامات کے لیے ارشاد فرمایا، متعدد بار قرآن میں والدین کی عظمت اور والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اتنی دیر تک ان کے ہر حکم کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ دور جدید کی گہما گہمی میں گم ہو کر انسان نہ صرف اپنی دینی تعلیمات کو بھلا بیٹھا ہے، بلکہ ان دنیاوی رنگینیوں کو والدین سے افضل سمجھنے لگ گیا ہے۔ والدین کی روک ٹوک سے بچنے کے لیے بچے والدین سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ پوری کی پوری ایجوکیشن کے پورے نظام کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ انکم اورینٹڈ ہے، کیریئر اورینٹڈ ہے، کہیں بھی میں 3 دفعہ یہ بات کہی ہے، وہ ڈسپلن اورینٹڈ نہیں ہے، کہیں بھی وہ پازیٹیوٹی اورینٹڈ نہیں ہے، کہیں بھی وہ بچوں میں روحانیت پیدا نہیں کرنا چاہتی، ادب پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نے تعلیم اور تربیت کو بالکل 2 علیحدہ حصوں میں بانٹ دیا، اور ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے کہیں بھی تربیت کو قریب بھی نہیں آنے دے رہا۔ آپ کسی بھی بچے سے کسی بھی کالج میں پڑھتے ہوئے، وہ پرائیویٹ کالج ہے، وہ گورنمنٹ کالج ہے، وہ کوئی بھی کالج ہے، اس کے بچے سے پوچھیں کہ آپ پڑھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا ایک بڑا جاب ہوگا کہ اچھی جاب کرنا چاہتا ہوں، میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں۔ میڈیکل میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میڈیکل میں پیسے زیادہ ہیں۔ انجینئرنگ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انجینئرنگ میں پیسے زیادہ ہیں۔ MBA کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ MBA میں جاب بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آپ والدین سے پوچھیں تو بچے کو کیا سمجھائیں گے یا آپ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی یہی دیں گے، یہ بچہ پڑھے گا تو اچھی جاب کرے گا، اچھی جاب کرے گا تو اچھے رزلٹ پہ پہنچے گا، اچھے نتیجے پہ پہنچے گا، اچھے پیسے کمائے گا۔ ہم نے تعلیم کے سارے مقصد کو گھما پھرا کے ایک مٹیریلسٹک اپروچ پہ لے گئے، ایک مادیت پہ۔ اب جب پورے نظام کی ریکوائرمنٹ مادیت ہے، اس مادیت سے بچہ روحانیت والا کیسے نکلے گا؟ یہ پرابلم ہے، بڑی پرابلم ہے۔ ایسے حالات کے ستائے ہوئے والدین جب اولڈ ایج ہومز میں مقیم دیکھے تو اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بچے 2 ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا۔ میرے نال 2 بار لڑ چکے تھے میرے۔ میں پولیس چ بھی گیا ہوں، ایک بیٹی ہے، وہ خامن فوت ہو گیا، پھر میں لایا ڈرتے۔ اس سلسلہ میں بہتری کے حوالہ سے موجودہ حکومت کا کیا کردار ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں حکومت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت والدین کے تحفظ کے سلسلہ میں ایک بل پاس کیا گیا ہے۔ پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 کہتا ہے کہ اگر کوئی اولاد یا ان کی اولاد کسی بوڑھے والدین جو ہیں ان کے بچے یا ان کے پوتے پوتیاں یہ بزرگوں کو گھر سے نکال دیں، ایسی صورت میں ان کو 1 سال تک قید بامشقت، ریگرس امپریزنمنٹ، 1 سال تک ان کو قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ ساتھ
ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 25.2% والدین کو اپنے بچوں کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ بچے اپنے والدین کو گھروں سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ بچے جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ اگر ساؤنڈ نہیں ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے والدین اکنامکلی جو ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے بچے ان کو کسی بھی وقت جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور اگر والدین جو ہے وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو آخری دم تک، تو وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان وہ بڑا ہی بہتر رہتا ہے۔ EOBI کا ادارہ ہے، اولڈ ایج بینیفٹ کا جو ہمارا ادارہ ہے، تو اس کے ساتھ ہارڈلی کوئی میرے خیال میں 2% یا 3% جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے، جس میں جب کوئی مزدور جو ہے جب وہ 60 سال کی اپنی ایج پوری کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا اولڈ ایج کے حوالے سے وہ ان کو پینشن ملتی ہے، تو وہ پاکستان کے اندر 2 یا 3% لوگ ہیں جو رجسٹر ہے، اور باقی جو فورس ہے وہ ساری کی ساری ان رجسٹر ہے۔ اس کے بعد سندھ میں بھی 8.2% والدین کے ساتھ یہی المیہ ہے۔ اس بے حسی پر عوام کی رائے کیا ہے؟ بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پراپرلی فیڈ نہیں کیا، ہمیں پراپر ایجوکیشن نہیں دی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی بیسٹ جو ہے نا پاسبلٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا جو نیسیسٹیز ہیں یا جو کمفرٹ زون ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھر کی جو بیٹی ہے یا جو آپ کی بہن ہے اس کی گرومنگ بچپن سے آپ نے ایسے کی ہو کہ ان کے پیرنٹس کو بھی اپنا پیرنٹس سمجھیں، تو یہ نوبت آتی نہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کسی بیٹی کے اپنی ماں باپ سے جو ہے جھگڑا ہوا ہوگا، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا کہ برداشت کا وہاں پہ ایلیمنٹ ہوتا۔ جیسے ہی وہ کسی دوسرے کے پیرنٹ سے آتی ہے بات کرتی ہے تو برداشت کا ایلیمنٹ ختم ہوتا ہے اور ٹو وے ٹریفک سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہاں، انیشیٹ کس کی طرف سے ہوتا ہے یہ بیسیکلی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ جس حد تک مذہبی ہونا چاہیے اس حد تک مذہبی ہو۔ احترام کا جو عنصر ہے وہ اولاد میں اور والدین دونوں میں ہی پایا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، بچوں کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں۔ جائز حد تک جہاں ہے ان کو سمجھانا، گائیڈ کرنا، گائیڈنس دینا، ان کو نصیحت کرنا، وہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اب بات بات پہ جو ٹوکا ٹاکی ہے وہ تو اس طرح کے جو ہے نا نیگیٹو اثرات ہی مرتب کرے گی معاشرے پہ۔ قیمتی چیز ہے تیرا ہجر اٹھائے رکھا، ورنہ سیلاب میں اسباب کہاں دیکھتے ہیں۔